نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم سورۃ الانبیاء۔ یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، تو صورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بات بتا دی کہ حساب کتاب کا وقت بہت قریب ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ لاہیتاً قلوبہم اسر النجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم، یہ لوگ غفلت کے اندر ہیں اور انبیاء کی دعوت کو رد کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، دیکھو تم تو ہم جیسے بشر ہو، کیا تم جادو کو لے کر آئے ہو؟ الیاذ باللہ۔ بتایا گیا کہ نہیں بات سمجھو، وہی بشر پر ہی آتی ہے، بشری کو اللہ نبی بنا کر بھیجتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بشریت کے تقاضے نہیں سمجھتا وہ بشریت کو سمجھائے گا کیسے؟ تو یہاں مشرکین کو بات سمجھائی ہے۔ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو جس کے پاس علم ہے تم اس سے پوچھو، دلیل کا مطالبہ ضروری نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا ہے، بے دلیل بات کو ماننا گمراہی ہے، اور با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا یہ تقلید ہے جس کا شریعت کے اندر ثبوت موجود ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، مشرکین کئی خداؤں کی عبادت کرتے، کئی بتوں کو خدا بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ اور خدا ہوں تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ ایک خدا چاہے سورج نکلے دوسرا چاہے نہ نکلے، ایک چاہے رات ہو دوسرا چاہے دن ہو، تو فساد ہو جائے گا۔ ایک چاہے فلاں کو موت دے دوسرا کہ جی نہیں دینی چاہیے۔ فرمایا دنیا میں فساد نہ ہونا اور نظام مسلسل صحیح طریقے پر چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات صرف ایک ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ تو مشرکین کہتے ہیں نبی ہے محمد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، موت کے منتظر ہے، جب فوت ہو جائیں گے کون ہوگا دین کی دعوت دینے والا؟ اللہ فرماتے ہیں موت تو ہر کسی کو آنی ہے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے۔ ہم تو دنیا میں آزمائش کر رہے ہیں، کسی خیر کے ساتھ اور شر کے ساتھ آزمائش ہو رہی ہے، اچھی چیزیں مل رہی ہیں، مزاج کے خلاف چیزیں بھی مل رہی ہیں۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، اگر ان پر موت آئے گا تمہارے اوپر موت نہیں آنی، تو اس پر تمہیں خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر موت آئی ہے، لیکن وفات کے بعد اپنی قبور مبارکہ میں دنیاوی جسد اطہر کے ساتھ زندہ ہیں۔ دنیا میں موت آنا الگ چیز ہے اور موت بعد قبر میں حیات ملنا الگ چیز ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن اللہ انصاف کا ترازو قائم فرمائیں گے، کسی پر رتی برابر بھی زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا۔ معمولی سے معمولی نیکی کا اجر ملے گا، معمولی سے معمولی گناہ کا بھی وبال ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قابلیت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، مشرکین کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ فرمایا۔ باپ بت فروش تھا اور بت تراش تھا، آپ کے بادشاہ وہ بھی اسی طرح خدائی کے دعوے کیے ہوئے عبادت کرا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک بار جب میلے پر گئی، آپ نے تنہائی دیکھی تو بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا، ٹکڑے کر دیے، اور بڑا جو بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب یہ قوم واپس آئی تو ابراہیم سے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا ابراہیم آپ نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑا اس سے پوچھو، یہ بڑا ہے اس سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا، تم یہ سمجھ تو سب کچھ کر سکتے ہیں تو پوچھو نا اس سے۔ تو جب وہ جواب کہاں سے دیتا، یہ سمجھانا مقصود تھا، قوم کو سنانا مقصود تھا، اور سچ بولا، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہم دنیا میں کسی کو کہتے ہیں بھئی یہ کام تو تم نے کیا نا، یعنی پتہ ہوتا نہیں کیا تو کہتے تم نے کیا، نہیں جی میں نے تو نہیں کیا۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڑے نے کیا ہے، اب پوچھو۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں چپ کرانے کے لیے ابراہیم السلام نے طرز اختیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وداود و سلیمان، پھر ابراہیم السلام نے پوچھا کہ جب تم اس سے پوچھ بھی نہیں سکتے، جواب بھی نہیں دے سکتا، لعنت ہے، اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، تمہارے ان خداؤں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ وداود و سلیمان یحکمان فی الحرث اذ نفشت فی غنم القوم، یہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص بکریاں لے کر جا رہا تھا، دوسرے کھیت میں بکریاں چلی گئیں، بکریوں نے کھیت کو کھا لیا۔ حضرت داؤد کے پاس گئے تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ دیکھو جو کھیت کا اس کی کتنی قیمت ہے، بکریوں کی قیمت کتنی ہے، اتنی قیمت کے بدلے میں بکریاں کھیت والے کو دے دو۔ حضرت سلیمان کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا کر لو کہ جس کا کھیت تھا اس کو بکریاں دے دو، بکری والوں کو کھیت دے دو، بکریوں والا کھیت سے فائدہ اٹھائے، کھیت والا بکریاں چراتا رہے۔
کھیت والا بکریوں سے فائدہ اٹھاتا رہے اور بکریوں والا کھیت سے کرتا رہے، جب کھیت اتنا ہی ہو جائے جتنا بکریوں نے کھایا تھا تو کھیت والے کو کھیت واپس کر دو، بکری والے کو بکری واپس کر دو۔ دیکھو اجتہادی مسئلہ تھا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام میں اختلاف ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں کی بات ٹھیک تھی لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا۔ یہی بات ہم کہتے ہیں جب مجتہدین کے ساتھ اجتہادی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے تو دونوں کا اجر ملتا ہے، ہاں ایک کا اجتہاد درست ہوتا ہے اور ایک سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن خطا اجتہادی پر اجر ملتا ہے، گناہ کبھی نہیں ملتا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، کئی سال تک بیمار رہے، ان کی اولاد تھی فوت ہو گئی، ایک تنہا بیوی ان کے ساتھ رہی۔ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، اسے ان کو اللہ نے صحت عطا فرما دی، پھر اللہ نے اولاد بھی دوبارہ ان کو عطا فرمائی۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، یونس نے فرمایا کہ تم باز آ جاؤ ورنہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کہ یونس علیہ السلام چلے گئے، ان کا خیال تھا قوم باز نہیں آئے گی تو عذاب آ جائے گا۔ قوم نے توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ یونس علیہ السلام چونکہ بغیر وحی کے اپنے اجتہاد سے تشریف لے گئے تھے اور آگے کشتی کے اندر بیٹھے، وہاں اس کشتی میں بھنور پہ اندر پھنس گئی۔ کشتی والے نے کہا بھی کوئی بندہ ہماری کشتی کے اندر ہے جو دوڑا ہوا ہے، انہیں فرمایا تو میں ہوں۔ ان کو سمندر میں دریا میں پھینکا گیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن تک وہاں ٹھہرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد فرماتے رہے۔ اللہ نے امتحان لیا، ان کو زندہ رکھا۔ 40 دن بعد مچھلی ان کو باہر پھینک دیا، کدو کی بیل لگی، بکری کا دودھ پیا، اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ تو یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے امتحان کا ذکر کیا ہے، فظن اللہ نقدر علی فنادى فی الظلمات۔ یونس علیہ السلام کا گمان یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر مشقت نہیں کریں گے، مجھے تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کریں گے، لیکن امتحان آ گیا یونس علیہ السلام پر، امتحان کے اندر وہ کامیاب ہوئے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہاں بتایا کہ وہ بت جن کو تم خدا بنا کے پوجتے ہو اور پوجا کرنے والے سب جہنم کا ایندھن بنے۔ لیکن لوگ عبادت تو ملائکہ کی بھی کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کے بارے میں آگے فرما دیے ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت مریم ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں تو عزیر ہیں، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی عبادت خود کرائی اور اپنی عبادت پر خوش ہوئے، یا پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حجت کو تمام کرنے کے لیے ان کے سامنے ان خداؤں کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے تاکہ مزید ان کی رسوائی ہو کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں آج وہ بھی جہنم میں جل رہے ہیں، تو ہماری مدد کیا کریں گے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان، جنات، جمادات، حیوانات تمام کے نبی ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ سورۃ الحج، اس صورت میں حج کے ارکان کو بیان کیا، کچھ مسائل کو بیان کیا۔ صورت کا نام ہی سورۃ الحج ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، شروع میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا۔ اتنا عبرتناک و دردناک منظر ہوگا، عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اللہ اکبر، حمل تک گرا دے گی۔ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، اس قدر ہولناک منظر ہوگا، اور یوں ہوگا جیسے نشے کی حالت میں کوئی آدمی حیران اور پریشان پھر رہا ہو۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں شک ہے اللہ قیامت کے دن کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ نے کہا تمہیں منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر تمہیں لوتھڑا بنایا، پھر تمہیں اس کے بعد ہڈیاں بنائیں، پھر اس کا ایک جسم بنایا، اس کے اندر پھر خون روح ڈالی اور پھر تنگ راستے سے باہر نکالا۔ اللہ سارا کچھ کر سکتا ہے، کیا دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں دنیاوی اغراض کو دیکھ کر، دنیاوی نفع ملا تو عبادت کر لی، نقصان ہوا تو چھوڑ دی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی عبادت کا کیا فائدہ، ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ آخرت تو ہر حال میں عبادت کرنی ہے، آخرت کی، خواہ نفع ہو، نقصان ہو، فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ نہ ہو، عبادات آخرت کے لیے ہوتی ہیں، دنیاوی اغراض کے لیے نہیں ہوتی۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہ کرے، فرمایا پھر تم ایسا کرو، رسی لو، آسمان پہ چڑھ جاؤ اور وہی کے دروازے بند کر دو، کاٹ دو اللہ کی آنے والی مدد کو۔ تم نہیں کر سکتے تو پھر سمجھ لو اللہ کی مدد آنی آنی۔ اور بعض نے اس کا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ تم رسی اپنے گلے میں لٹکاؤ، خودکشی کر کے مر جاؤ، چونکہ اللہ کی مدد تو آنی نہیں، تم نے حسد کو بغض کے اندر مرنا ہے تو مر جاؤ، خدا کی مدد آتی رہے گی۔
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ پہاڑ پہ چڑھیں، آواز لگائیں، جن کے مقدر میں بیت اللہ میں حاضری ہے وہ ضرور آئیں گے، اللہ اکبر، وہ آئیں گے اور دور دراز سفر کر آئیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ دیکھو تعمیر آدم علیہ السلام کے دور میں تھی، بعد میں منہدم ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے بتایا کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر، یہ جگہیں آپ دوبارہ تعمیر کرو۔ آپ نے انہیں بنیادوں پر دوبارہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر کھڑا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جس طرح اللہ نے فرمایا تھا کہ یہاں گھر بناؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرے گھر کو پاک کرو، کن کے لیے؟ جو طواف کریں، جو قیام کریں، جو رکوع کریں، جو سجدے کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب بانی خانہ کعبہ جو کہا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو منہدم تھا اس کو دوبارہ تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ کا نام لو، کن دنوں میں؟ 10، 11 اور 12، یہ 3 حج کے دن ہیں۔ ان 3 دنوں میں قربانی ہے، ان 3 دنوں میں اذکار ہیں، ان کا بطور خاص یہاں پہ ذکر کیا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ بتایا کہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا ہے، گوشت مقصود نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جانور کو ذبح کر دے اللہ کے نام پر اور گوشت کی ایک بوٹی بھی کسی کو نہ دے، قربانی میں فرق نہیں آئے گا۔ ہاں گوشت خرچ کرنے کا جو ثواب ہوتا تھا وہ اس کو نہیں ملے گا، لیکن قربانی ادا ہو جائے گی۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی قربانی کی بجائے اس کا صدقہ کر دو، ہسپتال بنا دو اور یتیم خانہ بنا دو، اسکول بنا دو، سب لغو اور بیہودہ باتیں ہیں۔ قربانی سے مقصود یہ نہیں ہے۔ قربانی سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا۔ باقی چیزوں کے لیے زکوٰۃ کا نظام ہے اور عشر کا نظام ہے، یتیموں کا نظام مستقل شریعت میں ایک موجود ہے۔ اس کا تعلق صرف اللہ کی خاطر جانور کو ذبح کرنا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اجازت جہاد کے لیے سب سے پہلی آیت یہ ہے، اور سب سے پہلے مارکہ غزوہ بدر ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خلافت کے فوائد بیان کیے کہ جب مسلمان کو خلافت ملے تو وہ نمبر 1 زمین نماز کو قائم کرتا ہے، نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام بناتا ہے، نمبر 3 امر بالمعروف کرتا ہے، نمبر 4 نہی عن المنکر کرتا ہے۔ یہ اسلامی حکومت کے بنیادی مقاصد ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان۔ یہاں پر بتایا کہ جب اللہ کسی نبی اور رسول پر وحی بھیجتے ہیں تو شیطان دوسرے لوگوں کے دلوں میں خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے، شبہات ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شبہات کو ختم فرما دیتے ہیں، جوابات کو دیتے ہیں، ایمان والوں کو دن مستحکم فرما دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی بعض کفار و شبہات پہ ڈٹے رہتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، ان کا قصور ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ اشکوں کو شبہات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہاں بتایا کہ لوگوں یہ اعلان سن لو کہ جن کو تم خدا کے علاوہ خدا مانتے ہو یہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ سارے مل کر ایک مکھی کو پیدا کر سکے، تمہیں نفع تمہیں نقصان کیا دیں گے؟ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں رکھی، اللہ نے دین میں تنگی اور حرج نہیں رکھا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، احکام شریعت ناممکن نہیں، ہاں البتہ مشکل ضرور ہے، ورنہ مکلفی بندے کیوں بنایا جائے، جنت اور جہنم کا فیصلہ کیوں ہو؟ دو باتیں الگ ہیں۔ ایک ہے کہ شریعت ایسا حکم دے جو بندے کے اختیار میں نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے، تبھی تو اجر ملنا ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام جو گزشتہ گزرے ہیں وہ اپنی امتوں پر گواہی دیں گے، ہم نے احکامات پہنچا دیے تھے، اور وہ امتیں انکار کریں گی، اس وقت امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ نبی ٹھیک کہتے ہیں، ہمارے پاس قرآن آیا ہے، ہمارے پاس ہمارے نبی کا فرمان آیا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، گزشتہ انبیاء نے دعوت دی تھی اور حق ادا کیا تھا، ان کی امتیں جھوٹ بولتی ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہو، اسی کے اندر انسان کی کامیابی اور نجات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔